اگر گناہ کو چھوڑا نہیں، توبہ جاری ہے، رمضان سارا ہاتھ اٹھ رہے ہیں، نماز وقت پہ پھر بھی نہیں پڑھتا، رمضان میں ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں، رو بھی رہا ہے، شیو پھر بھی کرتا جا رہا ہے، دعائیں تو کر رہا ہے، بیوی کو پردہ پھر نہیں کرواتا، بہت توبہ اور معافی کی باتیں سننے کے بعد سجدہ بھی کرتا ہے، سود پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، اور بری دوستیاں پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، اسی طرح یہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے، التوبہ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو گناہ کو نہیں چھوڑتا توبہ کیے جا رہا ہے، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ رب کے سامنے بیٹھنے سے پہلے وضو کیجئے، خوبصورت وضو، 2 رکعتیں پڑھیے، دل لگا کے پڑھیے، لا یسہو فیہما، کوئی اور سوچ پنپنے نہ پائے، رب کی طرف متوجہ ہو کے 2 رکعتیں پڑھ کے جب دعا کرنے لگو، سب سے پہلے رب کی تعریف کرو، درود پڑھو، اس کے بغیر دعا اوپر تک نہیں جاتی، اور پھر اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرو۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اعتراف کرتا ہے رب کے سامنے، اقرار کرتا ہے، رب تعالیٰ اس سے معاف کر دیتے۔ صرف اعتراف کافی نہیں، شرمندگی کا احساس، حدیث کے الفاظ ہیں، اذا سرتک حسنتک واساءتک سیئتک فانت مؤمن، مومن وہ ہوتا ہے جو نیکی کرے تو خوش ہوتا ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو جائے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے، کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے، مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیوں کر دیا، یہ میں نے کیوں بول دیا، یہ مجھ سے عمل کیوں ہو گیا، شرمندگی کا احساس۔ چوتھی بات ہے، حدیث کے الفاظ ہے، فَإِنَّ التَّوْبَةَ النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام اور استغفار کا نام ہے۔ اس گناہ کو جس سے توبہ کر رہے ہو چھوڑ دو۔ توبہ کرنی ہے تو کیسی؟ بیٹے کے بارے میں تھے پریشان فضائل، دعائیں کرتے میرا بیٹا نیک ہو جائے، جب بیٹے نے توبہ کر لی، جس بیٹے کے لیے دعا کی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، سحری کے وقت فضائل ابن عیاض اٹھے، دیکھا کہ بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد میں رو رہا ہے اور باپ وضو کر رہا ہے، دیکھا کہ بیٹا کپڑے سے ترازو کو صاف کر رہا ہے، بیٹا یہ کیا؟ کہ ابا جان میں ترازو کو اس لیے صاف کر رہا ہوں، وہ گرد جو اڑ کے اس ترازو میں آئی ہے، گرد اگر اس کا بھی وزن ہو گیا جو میں نے لوگوں کو چیز بیچنی ہے، میں قیامت کو اس کا حساب کیسے دوں؟ یہ ہے توبہ۔ رب تعالی سے پختہ عہد کیجئے، اللہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں سے زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پہ، اللہ کا جب خوف آ جاتا ہے تو رب کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ استغفار کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں بخشنا اللہ نہیں ہے، اور پھر اصرار نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ آئندہ نہیں ہوگا۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، صغیرہ گناہ کو بار بار کیا جائے یہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ جتنے بھی گناہ کیے ہوں سچی توبہ کر لی جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ اسے نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ اپنے تعلقات کو چیک کیجئے، اپنی دوستیوں کو چیک کیجئے، کس بنیاد پہ
کس کے ساتھ میرا اور تیرا بیٹھنا ہے میرے معزز بھائی؟ مقصد کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ اہداف کیا ہے؟ ایک شخص رب کا نافرمان شرابی ہے، ایک شخص تارک نماز ہے، ایک شخص جوئے باز ہے۔ میں اور آپ اس کا ہم نوالا، ہم پیالہ کیسے بن سکتے؟ المرء على دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل۔ ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، سوچ کے تعلق بنائیے کس جیسا ہونا ہے۔ جیسا ہونا چاہتے ہو ویسے دوست بنا لو۔ المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ بیٹھو گے رنگ چڑھے گا، اسی طرح کے ہو جاؤ گے۔ 99 کا قاتل پادری کے پاس گیا، قصہ مشہور ہے، حل من توبہ، توبہ ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے تلوار نکالی، سر اڑا دیا۔ 100 کا قاتل کسی عالم ربانی کے پاس گیا، حل من توبہ، توبہ ہے؟ کہا ہے۔ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، شرط یہ ہے ائت قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ۔ اس بستی کو چھوڑو، غلط لوگوں کو چھوڑو، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ جہاں خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ گھر سے نکلا فادرکہ الموت، راستے میں ہی موت آئی، گر گیا۔ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے۔ اللہ نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، نیت کے مطابق اجر اللہ لکھوا دیتے ہیں۔ عمل سے تو درجات بلند کرتے ہیں اور اضافے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر بحث ہو گئی، جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ رب نے ایک فرشتے کو بھیجا، فیصلہ کرواؤ، قیسوا بینہما، اور پیمائش کرو۔ جسد خاکی اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی ہے، اگر بد لوگوں کے قریب ہے تو جہنمی ہے۔ پیمائش کی گئی، صرف ایک بالش نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے۔ موت کی غرغراہٹ، موت کی سختیاں سے پہلے توبہ کر لو، وقت ہے۔ ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعیہ كما بین المشرق والمغرب۔ اللہ نے دروازہ ایک توبہ کا بنایا ہے جس کی چوڑائی مشرق و مغرب جتنی ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها۔ قیامت کے دن تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ موت کے فرشتہ جب نظر آ جائے اور آنکھیں ایک جگہ پہ ٹک جائیں، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، اور جب روح نکل کے ہنسلی تک گلے تک آ جائے تو یاد رکھنا پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا۔ فرعون کو جب دیکھا کہ فرعون نے جب دیکھا کہ اب تو موت ہی ہے تو کہتا آمنت انه لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل۔ رب تعالی نے جبریل کو بھیجا، اس نے غوطہ لگایا اور مٹی نکال کے فرعون کے منہ میں ڈالی اور کہا الآن، اب تمہیں یاد آیا، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج تک تم نے فساد پہ ہی لنترانیاں کرتے گزاری، آج تمہیں یاد آیا جب روح نکلنے لگی ہے۔ موت سے پہلے توبہ کیجیے۔